عمران خان اور توشہ خانہ۔ ایک صادق اور امین لیڈر عمران خان کے خلاف مضحکہ خیز الزامات اور کینگرو کورٹ کے بھونڈے کیس کے فیصلے پر ایک نظر، اور عمران خان پر لگائے گئے ان بیہودہ الزامات کی حقیقت۔ الزام نمبر 1، عمران خان کا گفٹ گیٹ اسکینڈل۔ سال 2018 سے 2019 میں عمران خان نے مبینہ طور پر 5.8 کروڑ کے تحائف فروخت کیے تھے، لیکن ایک سیکنڈ، انہوں نے نہ صرف اس لین دین کا انکشاف کیا بلکہ 3 کروڑ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کرائے۔ بقیہ رقم پر ٹیکس درست طریقے سے ادا کیا گیا اور باقی رقم یا تو نقدی میں رکھی گئی یا خرچ کی گئی۔ تو یہاں جرم کہاں ہے؟ الزام نمبر 2، غیر تحریری تحفے کی تفصیلات کا پر اسرار معاملہ۔ 2019 سے 2020 کی طرف پڑھیں تو ہمارے پاس ایک اور ذہن کو حیران کرنے والا الزام ہے۔ بظاہر عمران خان کو ملنے والے تحائف بطور تحفہ دیے گئے، چنانچہ ان تحائف کی تفصیل نہیں لکھی گئی۔ تو جناب، موصول ہونے والے ہر ایک تحفے کا تحریری طور پر اندراج کرنا نہ تو کوئی جرم ہے اور نہ ہی کوئی قانونی تقاضا، تو پھر ہنگامہ کیوں؟ الزام نمبر 3، عظیم قیمتی اشیاء بمقابلہ منقولہ جائیداد کی بحث۔ اب آئیے سال 2020 سے 2021 میں ان بیہودہ الزامات کی گہرائیوں میں ایک غوطہ لگاتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے تحائف کو منقولہ جائیداد کے تحت درجہ بندی کرنے کے بجائے قیمتی اشیاء قرار دیا، لیکن یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ جب کل لاگت کی درستگی سے رقم بتائی جاتی ہے تو معاملہ قانونی طور پر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ واضح رہے کہ فیصلے میں یہ نہیں پایا گیا کہ کوئی تحفہ کم قیمت پر خریدا گیا تھا یا یہ خریداری قواعد کے مطابق نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ملا کہ کوئی تحفہ خاص طور پر گھڑی اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کی گئی تھی جو ظاہر کی گئی تھی۔ عمران خان کے وکلا کو سنا ہی نہیں گیا اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وکلا کی حاضری تک نہیں لگائی گئی، حالانکہ عمران خان کے وکلا عدالت میں ہی موجود تھے۔ فیصلہ اسلام آباد میں ہوا اور 5 منٹ میں گرفتاری لاہور میں پیش آ گئی۔ نہ کوئی منسٹری سے اجازت، نہ کوئی وارنٹ دکھایا گیا۔ اس بوگس کیس میں کچھ نہیں ہے، تبھی تو عمران خان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کے وکلا کو دلائل پیش کرنے کی مہلت۔ اصل میں فیصلہ لندن پلان کے تحت کئی دن پہلے لکھا جا چکا تھا، صرف سنانا باقی تھا، ورنہ 30 منٹ میں جج نے 8 صفحوں کا فیصلہ کیسے لکھ دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کینگرو کورٹ ڈرامے کو ختم کریں اور ان حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کریں جو ہماری قوم کے لیے اہم ہیں۔ کسی کی ذاتی انا کی تسکین کی خاطر پورا سسٹم ایک شخص کو بددیانت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ جس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم انصاف کے لیے کبھی ایک عدالت اور کبھی دوسری عدالت کے در پہ ہو، اس ملک میں ایک عام آدمی کو اس نظام سے کیا ملتا ہوگا؟